रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तु'मिनू वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम अफ़्शुस्सलाम बैनकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस्सलाम वअत्'iमुत्तआम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, आपने हर जुमा ये महसूस किया होगा कि गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप हजरात से ये बंदा सलाम करता है और आप उस सलाम का जवाब देते हैं। नमाज में भी सलाम मौजूद है। हम जब नमाज से फारिग होते हैं, अल्लाह से हमारी गुफ्तगू मुनक़ते होती है और नमाज से बाहर आते हैं तो हम सलाम करते हैं। ये सलाम अल्लाह को बहुत पसंद है। हर कौम में एक दूसरे को मुबारकबाद देने के अल्फाज हैं, गुफ्तगू शुरू करने के आदाब हैं। ज़माने जाहिलियत में भी लोग किसी तरह से
اپنی بات کے آغاز سے پہلے کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے. جیسے انگلش والے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، اسی طرح سے عرب کے اس جاہلیت کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے صباح الخیر. صباح الخیر کے معنی آپ کی صبح اچھی ہو، مساء الخیر شام اچھی ہو، بھلی ہو، صباح الیوم. تو اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر کے اپنی بات کا آغاز کرتے تھے. اللہ رب ذوالجلال نے اسلام کے بعد میں اپنے پسندیدہ جملے اپنے محبوب کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائے کہ اس طرح سے سلام کرو، آپس میں گفتگو کا آغاز کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، جنت میں داخلے کا راستہ ہموار ہو جائے. سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے جتنے لفظ تھے حضور نے اس سے زیادہ الفاظ سے ان کے سلام کا جواب دیا. جنہوں نے السلام علیکم کہا، آقا نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. جنہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے سلام کیا، حضور نے اس کا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سے جواب دیا. ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا وعلیک. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو مجھ سے پہلے صحابہ نے، میرے ساتھیوں نے سلام کیا، آپ نے ان کا سلام کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا. میں نے جب سلام کیا 3 کلموں کے ذریعے سے، 3 الفاظ کے ذریعے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 الفاظ کے ذریعے میں نے سلام کیا، آپ نے کچھ اضافہ نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے چھوڑا ہی کیا تھا میرے لیے کہ میں اور زیادہ تمہارے لیے جواب میں استعمال کروں. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے کسی لفظ کے ذریعے، کسی بھی جملے کے ذریعے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اچھا سلام کا جواب دو. سلام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. آپ سلام کرتے. آپ نے جب اللہ پاک نے آپ کو معراج پر دعوت دے کر بلایا، خدمت کے لیے خادم کے طور پر جبرائیل امین کو ساتھ کر دیا، براق جیسی تیز رفتار سواری آپ کی خدمت میں بھیجی، اور آپ نے بیت المقدس میں حضرات انبیاء کی امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر کی. جب پہلے آسمان پر جبرائیل امین میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پہنچے، آسمان اول کے دروازے بند تھے. جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل ہوں. اندر سے پوچھنے والے فرشتوں نے پوچھا وَمَن مَّعَكَ، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل نے عرض کیا، فرمایا کہ میرے ساتھ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ خود آئے ہیں یا انہیں بلایا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ انہیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے، وہ خود سے نہیں آئے بلکہ میزبان نے انہیں مہمان بنا کر آسمانوں کی آنے کی دعوت دی ہے۔ تب دروازہ کھلتا ہے، سامنے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، اے نیک بیٹے تمہارا آنا مبارک ہے، اہلا و سہلا مرحبا، آؤ آؤ مرحبا کہتے ہوئے ویلکم حضرت آدم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور آگے بڑھے۔ دوسرے آسمان کے دروازے بھی بند تھے، کھٹکھٹایا گیا، سوال و جواب ہوا، پھر دروازہ کھولا گیا اور حضرت آدم آسمان اول میں تھے اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے، دونوں خالہ زاد بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سلام کیا اور ان دونوں نے رسول اللہ کے سلام کا جواب دیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولنے پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، حضرت یوسف نے رسول اللہ کے سلام کا جواب دیا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے انہیں بھی سلام عرض کیا اور انہوں نے رسول اللہ کے سلام کا جواب دیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بھی سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل نے معذرت کر لی، آقا علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے آسمانوں کے اوپر سیر کرتے ہوئے آگے بڑھے اور جب وہاں پہنچے اللہ کے حبیب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں یعنی زبان سے جو کچھ عبادت ہو سکتی ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، تکبیر کہنا ہے، جو کچھ زبان سے وہ عبادت ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، جو کچھ عبادت ہوتی ہے وہ سب اے اللہ آپ کے لیے سزاوار ہے۔ التحیات للہ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں جیسے نماز، رکوع، سجدہ وغیرہ، جو کچھ انسان اپنے بدن کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے وہ تمام کی تمام مولا آپ کے لیے، اور والطیبات، جو عبادت انسان اپنے مال کے ذریعے سے کرتا ہے وہ ساری عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے سزاوار ہیں۔ کیوں اللہ کو کیسے سلام کریں؟ اللہ کا نام ہے سلام، تو اس لیے حضور نے اس طرح سے اللہ کا سلام کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے میرے محبوب آپ پر، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہی وہ سلام اور التحیات ہے جو بندے مومن اپنی نماز میں قاعدے میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، چاہے
وہ قید اولا ہو یا قید آخرہ ہو، اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کے سامنے اسی جملوں کو عرض کرتا ہے جو عرش پر اللہ سے ملاقات کے درمیان میں اللہ نے اپنے محبوب سے اور محبوب نے اللہ سے جو گفتگو کے درمیان جو کلام کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے جو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ جان مال روح تن من دھن سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس عظیم خوشی اور برکت کے موقع پر، اس عظمت والی گھڑی میں آپ نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، اور آپ کا آسمانوں پر سیر ہوتا ہے، اور آپ ہر آسمان پر ملاقات سے پہلے نبیوں کو آپ سلام کرتے ہیں، اور عرش بری پر پہنچتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال سے گفتگو سلام کے ذریعے ہوتی ہے، التحیات کے ذریعے ہوتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال بھی اپنے محبوب کو سلام کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے امت کو یاد کر کے اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی اللہ کی اس سلامتی میں شامل کر کے گویا اس پورے سفر کا یہ پیغام ہے، لوگوں سلام بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال سلامتی کو عام کرتے۔ آج دنیا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، عالم اسلام میں سلامتی نہیں ہے، اور ہمارے آبادیوں میں سلامتی نہیں، گھروں میں بے چینی ہے۔ کاش کیا مسلمان اس سلام کے اس نذرانے کو اپنے دل و جان سے لگا لیتا، ہر کس و ناقص سے سلام کے ساتھ پیش آتا، اور ہر ایک کو خوب خوب سلام کرتا، اور یہی گفتگو ہماری ہوتی۔ یہ انگریز جنہوں نے ہیلو اور ہیل سکھایا، ہے اور بے سکھایا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم سی بچیاں اور یہ معصوم سی کلیاں جب ملاقات ہوتی ہے یہ ہے کرتے ہیں، بے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیچر نے انہیں سکھایا ہے، ان کی میم نے انہیں سکھایا ہے۔ ان کے گھروں میں لوگ خوش ہوتے ہیں جب چھوٹی بچیاں اور بچے ہے اور بے کہتے ہیں۔ کاش ان کی زبانوں پر یہ اللہ کا نام آ جاتا، کاش ان کی زبانوں پر یہ سلام کے الفاظ آ جاتے۔ میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، اللہ رب ذوالجلال خوش ہو جاتے۔ آج میاں بیوی آپس میں سلام کرنے میں وہ شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں جھجکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہی ہلو کہتے ہیں فون کرتے ہوئے، وہی ہلو کہتے ہوئے انہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی، جھجک محسوس ہوتی ہے سلام کرنے میں۔ کیا ہمارا معاشرہ ہے، کیا ہماری تہذیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر۔ آپ نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلانے کا پیشہ اختیار کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کی تاریکی اور اندھیرے میں لوگ بستر پہ سو رہے ہو، نیند کی آغوش میں ہو، تم کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے اس سے باتیں کرو، اور اس سے اپنی باتوں کو اس کے سامنے رکھو، اور اس سے گفتگو کرو اللہ کے لیے نماز میں۔ رات کی اس سناٹے میں، اس تاریکی اور اندھیرے میں، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، کسی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ رہی ہو، تم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز قائم کرو۔ یہ ایسے کام ہیں، آپس میں سلام کرنا اور کھانا کھلانا، اور رات کی ان تاریکیوں اور تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کر نماز
پڑھنا، اللہ کو یہ 3 ادائیں اتنی محبوب ہیں، حضور نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، اس کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال سلامتی کے ساتھ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے سلام کرنے والے کو، کتنی عظیم خوشخبری ہے کھانا کھلانے والے کو، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والے کو، اور کتنی عظیم خوشخبری ہے راتوں کے سناٹوں میں وہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھنے والوں کو، رکوع کرنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، کہ ان کو ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں دوسرے انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حدیثوں کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو تاکہ زندگی کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان بن جائے۔ حضور نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان میں نہ جاؤ، تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو تم جنت میں داخلے کا تصور نہ کرو۔ جنت میں داخل ہونا ہو تو ایمان کا ہونا شرط اول ہے۔ ایمان جسے نصیب ہو جائے، میرے بھائیوں، جس ایمان کو میں اور آپ ہلکے میں لے رہے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، ماں مسلمان اور باپ مسلمان، تو ہمیں ایمان کی قدر نہیں۔ پوچھے حضرت بلال سے، جنہوں نے مکے کے اس گرم ریت پر ان کو لوگوں نے لٹایا، سینے پر گرم چٹان رکھ دی، دن کی روشنی میں، گرمی کے موسم میں وہ عرب کی تپتی ہوئی سرزمین قدم رکھیں تو پیروں میں آبلے پڑ جائیں، پیر پھول جائیں، سوج جائیں، زخم پڑ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، اس تپتی ہوئی گرمی میں سینے پر چٹان سہ جاتے اور نیچے کی گرمی کو بھی سہتے، اور لوگ بدماش ان کے پیچھے لگا دیے جاتے، سب کچھ برداشت کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو ایک تسلیم کیا تھا، رسول اللہ کو نبی مانا تھا، ایمان قبول کر لیا تھا۔ جرم یہی ان کا تھا کہ ان کو لوگوں نے مارا، پیٹا، ستایا۔ بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان ظالموں سے حضرت بلال کو خرید کر، لوگوں کے طعنے سن کر حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا تھا۔ حضرت خباب سے پوچھو، حضرت سہیب سے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، حضرت عمار سے پوچھو، ان کے والد محترم حضرت یاسر سے پوچھو، یہ سارا گھرانہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والا، اللہ کے نام پر ظلم و ستم برداشت کرنے والا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر مار کھائے تھے، اسلام کی خاطر لوگوں کے طعنے برداشت کیے اور تکلیفوں سے دوچار ہوئے۔ ان کو پتا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، سارا جہاں اس ایمان کی دولت کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیا جائے۔ آج ایک ایک بالش زمین کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کے لیے ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو جاتے ہیں، خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہی ایمان کا سودا کرنا پڑے تو سودا کرنے پر راضی ہو جائیں گے، ایمان کو نعوذ باللہ بیچنا پڑے تو بیچنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان کی قدر کو وہ صحابہ جانتے تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان جنگ میں اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنے کفن کو پگڑی کی شکل میں اپنے سر پر باندھ کر، کھن کھناتی ہوئی تلواروں کی گرجتی ہوئی آوازوں کو سننے کے باوجود
اپنے سینے پر تیر کے زخم کھاتے، خنجر کے زخم کھاتے، تیر و تلوار سے لہو لہان ہو جاتے اور زمین پر پڑ کر اپنی جان رب کریم کے حوالے کر دیتے، لیکن اپنے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کرتے تھے۔ وہ ایمان کی عظمت کو جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا ولا تؤمنوا، اور تمہارے ایمان کا اس وقت تک کمال نہیں ہوگا جب تک کہ حتی تحابوا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہی تو ہماری کمی ہے، ہماری محبتیں کبھی کا ہمارے آباء و اجداد جو چلے گئے، ہم نے ان محبتوں کو کپڑوں کی پوٹلیوں میں باندھ کر ہم نے ان کو محبتوں کو پھینک دیا ہے۔ محبتوں کی جگہ نفرت عام ہو چکی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی بھلائی کی جگہ برائی عام ہوتی چلی گئی ہے۔ مہینوں برسوں گزر جاتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہاں کہیں کسی کے ہاں شادی ہو جائے یا کسی کی موت ہو جائے تب تھوڑی دیر کے لیے رشتہ دار ملتے ہیں اور پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئی وہ محبتیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا؟ خاندان میں کسی ایک کی پریشانی پورے خاندان کی پریشانی تصور کی جاتی تھی، پورے محلے کے کسی ایک کی پریشانی سارے محلے والے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ کہاں گئی وہ محبتیں، کہاں گئی وہ ہمدردیاں؟ وہ محبتیں ہمارے مال نے اس کی جگہ لے لی ہے، ہمارے موبائل نے اس کی جگہ لے لی ہے، ہماری تجارتوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، ہمارے کاروبار نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ کاش اس IPL کو دیکھنے کے لیے گھنٹے جو ہمارے نوجوان برباد کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا حصہ کبھی بہن کے لیے، کبھی بھائی کے لیے، کبھی کسی اور کے لیے دے دیتے تو ان کی دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ ایک دوسرے کی دعائیں لینے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ان کے خادم بھی تھے اور گرمی کا بہت شدت کی گرمی کا وقت تھا۔ اس گرمی میں ایک صاحب پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے ٹھنڈے پانی کو لوگوں کو پلاتے ہوئے جا رہے تھے اور اس صاحب نے کہا جو کوئی میرا پانی پیے گا اللہ اس پر رحم کرے، جو میرا پانی پی لے اللہ اس پر رحم کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، آگے بڑھے، ان صاحب سے پانی لیا اور پانی پیا۔ خادم نے فوراً کہا حضرت آپ روزے سے تھے، کہیں روزہ تو نہیں بھول گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن میرا روزہ نفلی روزہ ہے، آج توڑوں گا کل قضا کر لوں گا، لیکن یہ جو صاحب دعا کر رہے ہیں آج ان کی دعا مل رہی ہے، کل ان کی دعا سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ کیا دعا لینے کے جذبے ہیں! اولاد ماں باپ کی دعا نہیں لیتی، ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کے حکموں کے خلاف کرتی ہے، اپنی انا کے لیے ماں باپ کے خلاف جاتی ہے۔ اللہ کے بندو خود اپنی ذات پر رحم کرو۔ ماں باپ اگر کسی بات پر ہمارے سے ناخوش ہو گئے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت کیسے بنے گا؟ جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ آج نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں، اپنی صحت اور طاقت کے نشے میں اپنے ماں باپ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اتراتا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ماں باپ دنیا میں بہت بڑا تحفہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے حق میں
کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہ بھی تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کرے تو اس وقت اس بات میں ان کی مخالفت کرو، نافرمانی خدا کی جہاں ہو وہاں ان کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کا تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دے تو وہ ان کے حکم کو پورا کرو، ان کی بات پر عمل کرو، اس کے خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر محبتیں نہیں ہوتی، آپسی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں۔ پوچھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے ان کی محبتیں، ان کی ہمدردیاں، ایک دوسرے کی ان کی مہربانیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا رحماء بینہم، اے میرے محبوب آپ کے ساتھ جن کو میں نے ساتھی آپ کا بنایا، آپ کے جو ساتھ ہیں وہ ایسے مومن ہیں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحمت بن کر پیش آنے والے، ایسے ساتھی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ کیا ان کی محبتیں، کیا ان کی آپس کی مہربانیاں، کیسے ان کی مودتیں۔ آج یہ دور سے محبتیں، دور والوں سے محبتیں، یہ تو دور کی بات ہے، لوگ اپنوں سے محبت سے پیش نہیں آتے، جس سے بھی ملتے ہیں مطلب سے ملتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ محبتیں ہیں، یہ بنیاد ہے ایمان کی، اساس ہے ایمان کی، فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، محبت کرنے والے بنو گے تو پھر تمہارے ایمان کا اعتبار ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی شان بیان کی کہ مومن ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے سارا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایمان والے جہاں بھی بستے ہو، انما المؤمنون اخوۃ، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو، رحم دلی کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور ہمارے لیے بہت ہی ضروری، واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا وَلَا تُؤْمِنُوا، تمہارے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں حَتَّى تَحَابُوا، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ یہ محبت ایمان والے سے، ایمان کی خاطر ایسی محبت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ عرش جو بنایا، قیامت کے ہولناک منظر میں جس عرش کے سائے میں جن مومنوں کو جگہ دینے کے لیے اور جگہ پانے والوں کا رسول اللہ نے جو ذکر فرمایا، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اسی کے نام پر ان کی جدائیگی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی ایک چابی کو بھی بیان کیا، محبت کی ایک کنجی کو بھی بیان کیا، اس کے کی کو بھی آپ نے بیان کیا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس چیز کو کرنے لگو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام
وہ محبت کی چابی سلام کو عام کرنا ہے۔ یہ محبت کی کنجی اور مفتاح یہ سلام ہے جسے مسلمانوں نے آج چھوڑ دیا ہے۔ ہلو ہے اور بے میں لگے مسلمان، اللہ نے اللہ کے محبوب کے واسطے سے اپنے بندوں کو یہ پیغام بھیجا ہے، تمہارے آپس کی محبتیں اور اس کی چابی تو سلام ہے جسے مسلمان نے چھوڑ دیا ہے۔ میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی اپنے شوہر کو سلام کرے، اولاد والدین کو سلام کرے، والدین اولاد کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ یہ سلام کا سلسلہ چلتا رہے، یہ سلام کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو سلام اور سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کو یہ ادا بے انتہا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے تھے اور جو بھی ملتا اسے سلام کرتے، آگے بڑھتے، جو بھی ملاقات کرتا سلام کرتے، آگے بڑھتے اور بازار سے واپس آ جاتے۔ خادم پوچھا، حضرت آپ کا یہ کیا معمول ہے؟ آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے نہیں، واپس تشریف لے آتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے چاہ کر عمل کرنے والے صحابی، وہ فرمانے لگے، میں بازار لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، آپس میں دعائیں لینے اور دینے کے لیے جاتا ہوں، اس لیے میں بازار سے گزرتا ہوں۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھو، وہ سلام سے کتنی محبت کرتے تھے، سلام اور سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، لوگوں کو سلام کرتے اور سلام کا جواب پاتے۔ آج کا مسلمان سلام کرنے میں بے عزتی سمجھتا ہے اور وہ اپنے آپ میں عار محسوس کرتا ہے، میں کیوں سلام کروں گا، سلام تو وہ مجھے کرے گا، میں کیوں سلام کروں گی، وہ مجھے سلام کرے گی۔ اس طرح سے مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے اور موبائل استعمال کرتے ہوئے ہم اس آغاز میں سلام کے بجائے دوسرے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کاش یہ محبت کی چابی جو آج ہمارے اندر نفرتیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، نفرتیں پنپ رہی ہیں، سلام کو عام کرنے سے اللہ رب ذوالجلال ان نفرتوں کو ختم کر دے گا، محبتوں کو اس کی جگہ میں دے دے گا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین چیزوں کا اگر اہتمام کرو گے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آئے تو اسے فوراً سلام کرے، سلام کرنے میں پہل کرے تو اس سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب اس سے بات کرنا ہو تو اس کے ناموں میں سے جو اچھا نام ہو، جس نام کو وہ پسند کرتا ہے وہ نام لے کر اس سے بات کرے۔ مسلمانوں، پہلے نمبر پر ہم سلام نہیں کرتے، دوسرے نمبر پر اگر کوئی آئے تو ہم اسے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ تم میں سے کوئی مردوں کی جماعت کسی اور مردوں کے ساتھ مذاق نہ اڑائے، عورتیں اپنی اور دیگر عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، نہ تنہا کسی کا مذاق اڑائے اور نہ کسی جماعت کا کوئی مذاق اڑائے۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کو منع کیا، اور آگے فرمایا لا يسخر قوم من قوم، اور اسی طرح ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم، اپنے ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، اور ولا تنابزوا بالالقاب، برے الفاظ سے ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا بہت بڑی برائی ہے۔ ایمان کے بعد اگر برائی ہے، اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا،
बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाओ और उसके बाद बुरे नाम से पुकारो, ये बहुत बड़ी बुराई है। बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, आज एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारते हैं। थोड़ा कि अल्लाह ने किसी को मोटा कर दिया, जिस्म जो भारी हो गया, कितने किस्म से उसके नाम लिए जाते हैं। कोई जो जिस्म किसी का हल्का हो गया, किस तरह से उसको बुलाया जाता है। और कोई पस्त कद क्या हो गया, कोई ऊंचे कद का क्या हो गया। थोड़ी सी शक्ल अल्लाह ने बनाई है, जैसे भी बनाई है। हम कौन होते हैं उसे नाम रखने वाले, हम कौन होते हैं उस पर ऐब रखने वाले, हम कौन होते हैं उसके जरिए से ताना देने वाले। बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। अल्लाह हिफाजत करे हमारे शहर की, हमारे गलियों की, मोहल्लों की। मुसलमानों में ये आम रिवाज बन गया है, हर एक का कुछ न कुछ उसे बुरा लक़ब, बुरा नाम, उसे आड़ा नाम रख दिया जाता है। और उसे न जाने अड्डू कल्लू किस तरह से उसका नाम रख के पुकारा जाता है। कितने अच्छे नाम उसको बिगाड़ कर उसका नाम लिया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपस की मोहब्बतों में इजाफा होना है, अव्वलन सलाम में पहल करे। दूसरा काम यह है कि उसके अच्छे नाम से जिसे वो पसंद करता है उस नाम से उसे बुलाए। और तीसरा है कि जब कोई आ जाए अपनी मजलिस में एहतराम के साथ उसे बिठाए, उसे बैठने की जगह दे, इज्जत के साथ उसे बिठाए। हजरत उमर फरमाते हैं, इन तीन बातों का एहतमाम करोगे तो इसकी बरकत से अल्लाह दिलों में मोहब्बतों को पैदा करेगा। एक दूसरे का एहतराम का जज्बा दिलों में पैदा होगा, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का ख्याल पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये सहाबा और उनके मानने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले इसी के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, अमल करते हैं। अल्लाह ने उनकी आपस की मोहब्बतों को बढ़ा दिया था, नफरतों को खत्म कर दिया था। जो नफरतों की आग हमने जलाई है उसको इस सलाम के, मोहब्बत के पानी के छिड़के देकर उसको बुझाने की फिक्र करो। अफ़शुस सलाम। हुजूर ने जो मैंने आपके सामने हदीस सुनाई, ये सलाम, ये अजीम अल्लाह की तरफ से जो तोहफा है, हमारे जन्नत में दाखिले को आसान कर देने वाला है। जैसे मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातइमुत ताआम, और खाना खिलाने का मशगला रखो, लोगों को खाना खिलाओ। और इसी तरह वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, लोग नींद की आगोश में हो और वो गफलत का शिकार हो और तुम खड़े होकर अब के हुजूर नमाज पढ़ने लगो। ये तीन काम ऐसे हैं, मेरे आका ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, अभी से ये तहिया कर लो कि हम एक दूसरे को सलाम करेंगे, जब भी मुलाकात हो हम दूसरे को सलाम करेंगे। हाँ, हमारे दरमियान गैर मुस्लिमों की आबादी भी रहती है। अगर मौका ऐसा हो कि गैर मुस्लिम से मुलाकात हो तो हम उसे सलाम नहीं कर सकते। हम उसे जो लफ्ज अल्लाह का जो नाम है सलाम, वो अल्लाह का नाम है, हम उसको अस्सलामु अलैकुम नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गैर मुस्लिम, उसके जरिए से भी हम उनका जवाब नहीं दे सकते। इस मसले को याद रखें, गौर करें। हमारे ताल्लुकात बिरादरान वतन के साथ होना चाहिए, तोहफे तहाइफ का देना और लेना भी होना चाहिए, लेकिन वो जो सलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, वो जो नमस्कार या नमस्ते का लफ्ज जो कहते हैं, उसमें तो पूजा के माने हैं, यानी हम तुम्हारी इबादत करते हैं, तुम्हारे सामने झुकते हैं। हम तो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, इसलिए इस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वो उसको स्किप भी कर सकते हैं, उससे पहले कोई और लफ्ज बोलकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप क्यों इंतजार करते हैं कि वो कोई लफ्ज बोले और आपको फिर सोचना पड़े कि मैं करूं तो क्या करूं, जवाब दूं
تو कैसे दूं। मुसलमान अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला, इस मसले को आप उनके सामने बयान करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ऐसे अंदाज से पेश आए कि वो इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल का मौका ही ना हो। आप अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल कर ले उनके सामने। हाँ, अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपको सलाम कह दिया, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो भी आप उस पर वो जवाब वालेकुम सलाम के जरिए से नहीं दे सकते। फिर करेंगे क्या? आप वालैक कह के खामोश हो जाएं, या अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा ये कह सकते हैं, यानी जो भी हिदायत को कबूल करे, हिदायत की पैरवी करे, उस पर सलामती हो। इस तरह से आप सलाम का एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले सकते हैं। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है, मौके महल के लिहाज से अपनी गुफ्तगू और मोहब्बत को भी बाकी रख लेने की भी जरूरत है। तो मेरे भाइयों, हमें इस्लाम के इन अहकाम पर अमल करने से दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, इज्जतें मिलेगी, आखिरत में भी सरखुरी मिलेगी, अल्लाह हमसे राजी होगा, आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी, सलामती के दरवाजे खुल जाएंगे, बेचैनी, परेशानियां, बेइत्मीनानी, इन तमाम के दरवाजों को बंद करने का एक अजीम रास्ता सलाम का रास्ता है। इसलिए सलाम को आम करो। लोग जिनको कुछ पैसा मिल जाए इंतजार में रहते हैं कि वो उनको कोई दूसरा सलाम करे, अच्छी सवारी क्या मिल गई, इंतजार में रहते हैं कि उनको सलाम करे। मदरसे के जिम्मेदारान चाहते हैं कि मुदर्रिसीन उनकी खिदमत में पहुंचकर सलाम अर्ज करें। मस्जिद के जिम्मेदारान चाहते हैं कि इमाम मुअज्जिन उनको सलाम करें। हाँ, ये जरूर है कि जो सलाम में पहल करेगा अल्लाह उसको अज्र ज्यादा देगा, उससे खुश होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंतजार करें कि सामने वाला मुझे सलाम करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सलाम का इंतजार नहीं करते, बल्कि आपको जैसे ही मौका होता फौरन सलाम आपकी वो लोगों को कर लिया करते थे। आप ही ने उस मेराज के सफर में अंबिया कराम को सलाम किया था, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी याद किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरे भाइयों, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि जितनी देर से मैं आपके सामने बैठा हूँ, सलाम की फजीलत आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि जो हमने हमारे आबा व अजदाद से वरासत में तहजीब मिली है, हमने उस तहजीब को छोड़ दिया है। दोबारा वो तहजीब हमारी आ जाए, वो कल्चर हमारा बन जाए। हम ये इंतजार ना करें कि दूसरा हमें सलाम करे, हम खुद सलाम करें, सलाम में पहल करें और पहले सलाम करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ेंगे, आपने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जो सलाम से पहले कुछ और बात करे तो उसकी बात का जवाब ना दो। आप गौर करें सलाम कितना अहम है, पहले सलाम हो फिर उसके बाद में गुफ्तगू हो। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब ये कौल है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, गुफ्तगू से पहले सलाम करो। क्या खूबसूरत जुमला नवासे रसूल ने फरमाया कि सलाम बात करने से पहले किया करो, क्योंकि इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, लोगों की तवज्जुहात हमारी तरफ होती है, एक दूसरे आपस में सलाम करते हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, अल्लाह की तरफ से सलामती का मुजदा और खुशखबरी नसीब होती है। तो इसलिए सलाम को आम करने की फिक्र करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस आपके सामने बयान करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि सलाम कितना अहम तरीन पैगाम है। हुजूर ने फरमाया कि जब कोई आदमी 20 आदमियों की जमात पर सलाम करे,
صرف 20 آدمی ہو ان کو سلام کرے، یا ایک کہ الگ الگ 20 آدمیوں کو تنہا تنہا سلام کرے، اس دن میں یا اس رات میں وہ جب انتقال کرے گا اللہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے حق میں جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ وہ سلام ہے جو جنت میں جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ ہے، جسے میں اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ چاہے ہم کاروبار کے لیے کسی سے ملاقات کریں، سفر میں کسی سے ملاقات کریں، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہے پتہ چل گیا تو آپ اسے سلام کرنے کی کوشش کریں۔ کیا جائے گا ہمارے اس بول پر، ہمارا کیا بگڑ جائے گا، ہماری طرف سے کیا بوجھ اٹھانے کی نوبت آئی ہے؟ کچھ بھی ہمارے اوپر وزن نہیں، کچھ بھی ہمارے اوپر بوجھ نہیں۔ سلام کر کے سلامتی پا لینے میں ہمارا ہی تو فائدہ ہے، ہمارے لیے نفع کی بات ہے۔ سلام کر کے فائدہ اٹھانا، ایک دوسرے کو سلامتی کے دعا دینا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کے ذریعے تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے جملے سے بہتر جملے کے ذریعے اس کے سلام کا جواب دو، اَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا ہی جتنا اس نے سلام کیا اتنا ہی جواب دے دو۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ذریعے سے گفتگو کرو۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کے ذریعے سے گھر میں داخل ہونے کی فکر کرو، اللہ کی طرف سے آپ کی ذات پر بھی سلامتی ہوگی، آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان پر بھی سلامتی ہوگی، اللہ گھر پر بھی سلامتی نازل کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں گھر بار کی پریشانیوں کی وجہ سے عاملوں کا چکر کاٹتے ہیں، کاروبار کی پریشانیوں کی وجہ سے جادوگروں کے چکر کاٹتے ہیں، بجائے اس کے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے، تجارت میں برکتوں کے مستحق بن جاؤ گے، کاروبار میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سلام کی برکتیں ہیں۔ اور جب کوئی گھر میں کوئی نہ ہو، جب بھی قرآن نے حکم دیا جب گھروں میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اگر گھر میں کوئی ہے نہیں تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تحیات میں سلام ہم پڑھتے ہیں اس کا جو آخری جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر بھی، سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ اب گھروں میں جنات ہوں یا اللہ کی اور کوئی مخلوق ہو، جب ہم نے ان کو سلام کی سلامتی کی دعا دے کر اندر داخل ہوئے، رب ذوالجلال ان کے شر سے ہمیں محفوظ کر دے گا، سلامتی کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سلام کا معمول بناؤ، اگر کوئی فون میں بات کر رہا ہے پہلے سلام کرو اور پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرو۔ کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے ہم بھی سلام کرتے ہیں، سامنے والا بھی سلام ہی کر دیتا ہے اور دونوں جواب دینے کو بھول جاتے ہیں، یہ سمجھتا ہے میں نے سلام کیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سلام کیا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ایسی صورت میں دونوں کو جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے، دونوں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر واٹس ایپ میں میسج کے ذریعے کوئی لکھ کر سلام بھیجے گا یا وائس میسج کے ذریعے سے اگر کسی کا سلام آئے، علماء نے مسئلہ لکھا جیسے ہی وہ سلام آپ پڑھیں یا سنیں فوراً اپنی زبان سے آپ سلام کا جواب دیں، یہ واجب ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ میسج کرنا چاہیں یہ مستحب ہے، بات کا معاملہ ہے، آپ دوبارہ اسے ریپلے کریں نہ کریں، لیکن جیسے ہی سنیں جیسے ہی آپ سلام پڑھیں فوراً اسی وقت آپ کی زبان سے قولاً جواب دے دینا واجب ہوتا ہے، اور بعد میں آپ اسے میسج کریں یہ مستحب ہے۔ تو غرض سلام اللہ کی طرف سے اس امت کو ملا عظیم تحفہ ہے۔ گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، ہائی بے اور اس طرح کی
یہ الفاظ استعمال کرنے کے بجائے اتنا خوبصورت جملہ جو معنی بھی ہے، دنیا میں بھی سلامتی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی سلامتی کا ذریعہ ہے، سب سے بڑھ کر جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اس سلام کے ذریعے اپنی تہذیب کو عام کرو، اللہ راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں سلام کو عام کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو عام فرمائے، ایک دوسرے کے ادب و احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔